بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ سورہ الفتح۔ حدیبیہ جو مکہ مکرمہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس کا نام بعض مورخین کے مطابق حدیبیہ نامی کنواں یا حدبہ نامی درخت سے ماخوذ ہے۔ آج کل یہ علاقہ شمیسی کہلاتا ہے اور جس جگہ واقعہ حدیبیہ پیش آیا وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد شمیسی ہے۔ اس کا پس منظر یوں ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری کو تاریخ اسلام نے ایک نیا اور اہم موڑ لیا، ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کے لیے فتح کے نئے دروازے کھول دیے، ایک ایسا موڑ کہ جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ اس نئے اور اہم موڑ کو قرآن کریم نے فتح مبین کہا اور تاریخ اسلام میں اسے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانثار اور مہاجرین مکہ کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بیت اللہ کی زیارت کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ شدت تمنائیں حج دلوں میں مچل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تمنا کو لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا قصد کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور عمرہ بھی ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بیت اللہ میں داخل ہوئے بلکہ اس کی کنجی لی، طواف کیا اور عمرہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کے متعلق خبر دی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش ہو گئے اور جانب مکہ روانہ ہونے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ 6 ہجری ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر 2 رکعت نوافل ادا کیے، عمرے کا احرام باندھا۔ جب مقام اصفان پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کا لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل فرمایا اور سنیت المرار سے ہوتے ہوئے مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہوا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ بدیل بن ورقہ نے تمام صورتحال سے قریش مکہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نہ روکا جائے، لیکن قریش مکہ جو کہ مسلمانوں کو روکنے پر بضد تھے وہ نہ مانے اور سردار طائف عروہ بن ثقفی کو بھیجا اور اس کو بھی وہی جواب ملا جو بدیل بن ورقہ کو دیا کہ مسلمان عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عمرہ بن ثقفی جو کہ متاثر ہو کر لوٹے تھے، انہوں نے تمام ردات قریش مکہ کو بتا دی، مگر قریش مکہ کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ ان کے بعد رجل بن کنانہ، مکرز بن حفص اور سہیل بن عمرو باری باری آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفاہمت کی کوشش کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور قاصد روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کی طرف ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے قریش مکہ نے انہیں وہیں روک لیا۔ واپسی میں دیر ہونے کے باعث ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص عثمان پر بیعت لینا شروع کر دی۔ اس بیعت کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان سے یاد کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ قریش مکہ جو پہلے ہی پریشانی کا شکار تھے، جب ان کو اس بیعت کی خبر ملی تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے مصالحت کے لیے مسلمانوں کی طرف سہیل بن عمرو کی سربراہی میں ایک وفد روانہ کیا اور یہیں سے فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط۔ جب کفار مکہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو شرائط ایسی رکھی جا رہی تھی جو بظاہر کفار مکہ کے حق میں تھی، مگر چشم فلک نے دیکھا کہ ہر وہ شرط جو مشرکین مکہ نے خود اپنی مرضی سے رکھوائی تھی ان کے لیے ہی باعث وبال بن گئی تھی۔ سہیل بن عمرو کو آتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش مصالحت چاہتے ہیں۔ اس معاہدے کے چند اہم نکات ہیں۔ فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں اور وہ بھی نیام میں رکھیں۔ مکہ مکرمہ سے جو شخص مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ ان شرائط کے بعد کچھ اہم اثرات بھی سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اسلام میں حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں، مگر لوگوں کی عقلیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔
حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جنگ رک گئی اور امن ہو گیا تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی۔ جس شخص میں ذرا سی بھی عقل تھی وہ داخل اسلام ہو گیا اور صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کے ان 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے تمام مدت میں نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ قرآن کریم نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ جب حدیبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں سورہ فتح آیت نمبر 1 ترجمہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے سوال کیا کہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ حدیبیہ سے جوگ تر جوگ لوگوں کا دائرہ اسلام میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی کوششوں سے پھیلا۔ دین کی ترویج کے لیے انتھک محنت کی، اپنے اخلاق و اعتبار سے لوگوں کا دل جیتا اور بتایا کہ ہم اس نبی کے اصحاب ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، تو جنہوں نے ہم کو نرمی سکھائی تو وہ خود کتنے نرم خو ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔